بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی سٹوری ہمیں ایک رکشے والے بھائی نے بتائی ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام عمر ہے، میں رکشہ چلاتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً 6 سال پہلے پیش آیا۔ میں سمن آباد کے ایریا میں رہتا تھا۔ میں سمن آباد کے علاقے میں رکشہ چلاتا تھا۔ مجھے رکشہ چلاتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ میں ویسے تو عشاء کے بعد گھر چلا جاتا ہوں، میں کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہوں اور رات کے ٹائم رکشہ چلا لیتا ہوں۔ اب ایک رات ایسا ہوا کہ میں عشاء کے بعد سواری چھوڑ کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا کہ 11:15 کا ٹائم تھا، کافی وقت ہو چکا تھا۔ میں رکشہ چلاتا ہوا آ رہا تھا کہ سامنے مجھے ایک عورت نظر آئی۔ سنسان جگہ پر اس نے کالے رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا۔ وہ اکیلی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک کالے ہی رنگ کا بڑا سا تھیلا تھا۔ اب اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا۔ ویسے تو میں گھر کی طرف جا رہا تھا اور بہت تھک چکا تھا، مگر اس عورت کو اکیلے دیکھا تو سوچا بیچاری رات کو گھر جانے کے لیے کھڑی ہے، ویران جگہ ہے تو اس کو اس کی منزل تک چھوڑ ہی آتا ہوں، کہیں اس عورت کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور مجھے بھی جاتے جاتے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ اس عورت کے ٹھیک پاس آ کر میں نے رکشہ روک لیا اور پوچھنے لگا، باجی کہاں جانا ہے؟ اس نے ایسا نقاب کیا ہوا تھا کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ کالا برقع، کالے ہینڈ گلوز پہنے ہوئے تھے، کالے ہی جوتے تھے۔ اس کے تھیلے کا رنگ بھی کالا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مطلب سر سے پاؤں تک وہ مکمل کالے رنگ میں ڈھکی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، یہاں سے کچھ ہی دور میرا اڈا ہے جہاں سارے رکشہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاں مگر راستے میں قبرستان پڑتا ہے۔ تو اس نے اترنا کہاں ہے میں سوچ ہی رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ وہاں جہاں رکشہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں جانا ہے، وہاں ایک پرانا قبرستان بھی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے اترنا کہاں ہے؟ میں سوچ ہی رہا تھا، پھر بولا، بیٹھ جائیں، مجھے بتا دیجئے گا راستہ۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اتنا کہا ہاں۔ اب وہ اپنا بڑا سا تھیلا لے کر رکشہ میں بیٹھ گئی۔ میں رکشہ چلانے لگا۔ رکشہ چلاتے چلاتے مجھے 8 سے 9 منٹ ہو گئے۔ اب قبرستان سٹارٹ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کا گیٹ آیا تو اس نے مجھے یکدم بولا، روک دو یہاں پہ۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہاں تو قبرستان ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ باجی یہ تو قبرستان ہے، آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں آپ کو گھر تک اتار دیتا ہوں۔ وہ بولی، یہیں سے گزر کر میرا گھر ہے۔ میں چپ ہو گیا کہ شاید اس کو قبرستان کا راستہ شارٹ کٹ پڑتا ہوگا، مگر بڑی ہمت والی ہے، رات کے 12 بجے یہاں سے گزرے گی۔ خیر اب وہ مجھے پیسے دے کر چلی گئی۔ میں پیسے گننے لگا تو دیکھا کہ وہ مجھے کافی زیادہ کرایہ دے کر گئی تھی اور اتنے بنتے نہیں تھے۔ پہلے تو میں اس کو بلانے جانے لگا، مگر پھر چپ ہو گیا کہ اس نے خود ہی دیے ہیں مجھے، میں نے کون سا اس کے تھیلے سے چوری کیے ہیں۔ اب مجھے عادت ہے کہ جب بھی کوئی سواری پیچھے میرے رکشے سے اترتی ہے تو میں پیچھے لگا ہوا بلب آن کر کے ضرور دیکھتا ہوں کہ سواری کوئی سامان تو نہیں بھول گئی۔ تو اس ٹائم بھی میں نے بلب روشن کر کے دیکھا تو اس عورت کا تھیلا پڑا ہوا تھا پیچھے رکشے کی سیٹ پر۔ میں حیران ہوا کہ وہ اپنا تھیلا یہاں کیوں چھوڑ گئی ہے۔ اب مجھے اس تک پہنچانا پڑے گا، مگر اللہ جانے کہاں گئی ہوگی۔ یہ سوچتے سوچتے میں نے تھیلا اٹھایا، وہ کافی وزنی لگ رہا تھا، جیسے اس میں پتھر ٹائپ کوئی چیز پڑی ہو۔ خیر میں اٹھا اور قبرستان کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے وہ اندر گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا اندھیرے میں جہاں تک مجھے نظر آ سکتا تھا، مگر کچھ خاص نظر نہیں آیا اور وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اب میں نے سوچا یہ گھر تو میں لے کے جا نہیں سکتا، تو اس عورت کی امانت اس تک پہنچا دوں۔ خیر میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ خیر مجھے کچھ نظر نہیں آیا شہر خاموشہ میں۔ اب آگے کو بڑھنے لگا۔ مجھے قبرستان میں قبروں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کافی آگے آ چکا تھا۔ میں تو اب ایک جگہ رکا، اب کیونکہ مجھے ایک درخت کے نیچے ایک قبر کے پاس وہی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں پہلے تو تھوڑا ڈر گیا کہ یہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہی ہے، پھر سوچا کہ کسی اپنے عزیز کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہی ہوگی، مگر رات کے 12 بجے کون سی عورت قبرستان فاتحہ پڑھنے آتی ہے۔ میں یہ سوچتا سوچتا اس کے تھوڑا قریب گیا اور اس کے منہ پر موبائل کی روشنی سے لائٹ ماری تو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میری چیخیں بلند آسمان کو پہنچنے لگیں، کیونکہ اس عورت نے نقاب اتارا ہوا تھا اور وہ انتہائی ڈراؤنی اور بد شکل عورت تھی۔ وہ کوئی تازہ قبر بنی تھی۔ وہ اس قبر کے پاس بیٹھ کر اس مردے کا دل اپنے دانتوں سے چبا رہی تھی اور اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ منظر ایسا خوفناک تھا کہ میرے ہاتھوں سے تھیلا زمین پر گر کر کھل گیا، تو تھیلے میں سے انسانی ہڈیاں نکلیں جو سب طرف بکھر گئیں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھا بھاگا باہر کو چیخیں مارتا ہوا، جتنا تیز بھاگ سکتا تھا۔ شاید اس سے بھی تیز بھاگا ہوں گا۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنا تیز بھاگا تھا کہ 10 منٹ کا راستہ میں نے 4 منٹ میں ہی طے کیا۔ قبرستان سے باہر بھاگتا ہوا آیا اور اپنا رکشہ سٹارٹ کیا اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سیدھا اڈے پر پہنچا۔ اڈے پر کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا، لیکن آج کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سائیڈ مرر سے دیکھا، وہ عورت مجھے 4 سے 5 فٹ کے فاصلے پر کھڑی نظر آئی۔ وہی خون آلود منہ اور یکدم ہنسنے لگی۔ اس کے دانت بھی خون سے بھرے ہوئے تھے۔
میں نے اڈے سے سیدھا رکشہ گھر کی طرف موڑا اور رکشہ چھوڑ کے جو لگا دروازہ پیٹنے اپنے گھر کا۔ رات 12:30 کا ٹائم تھا۔ بیوی بھاگتی ہوئی آئی اور کہا خیر تو ہے، اتنا رولا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ میں نے اس کو پیچھے کیا، دروازہ اچھی طرح بند کیا اور اندر کمرے میں آ کے بیٹھ گیا اور بیوی کو سارا واقعہ بتایا، جو ابھی تازہ خوفناک منظر میں دیکھ کر آیا تھا۔ وہ بھی گھبرا گئی۔ رات بہت مشکل سے کاٹی، مجھے تیز بخار ہو گیا اور تقریباً 20 دن نہیں اترا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک واقعہ ہے۔ میں نے ایک ڈائن کو، ایک چڑیل کو مردے کی بے حرمتی کرتے دیکھا۔ اب میں کبھی اس راستے پر دوبارہ نہیں گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے مجھے نئی زندگی دی، ورنہ اس قبرستان سے تو میری لاش ہی ملنی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔